تشیع ایک اعتراض کرتے ہیں شیعہ حضرات۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی وفات سے قبل 3 دن پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے کاغذ قلم لا کر دو، میں تمہیں وصیت لکھ کر دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو سکو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتاب کافی کہہ کر کاغذ و قلم دینے سے انکار کر دیا گیا، اور شور مچایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بیماری کی شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہذیان ہو گیا، نعوذ باللہ۔ یہ بات بنانے میں انتہائی دھوکے سے کام لیا گیا ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تھے، اور اہل بیت کے افراد جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکرار کر رہے تھے، اور ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں کچھ لکھ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کیفیت دیکھی، 2 روایتیں، ایک میں کہ وہ تشریف لائے اور ایک میں ہے کہ وہ موجود تھے، انہوں نے جب یہ کیفیت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کاغذ قلم نہیں دیا یا دینے نہیں دیا، ان سے گزارش ہے کہ اللہ کے نبی نے کاغذ قلم حضرت عمر سے تو مانگا ہی نہیں ہے، اور کاغذ قلم نہ دینے کا الزام اگر موجودگی کی وجہ سے حضرت عمر پر لگے گا تو حضرت علی بھی وہاں پر موجود تھے، نبی علیہ السلام کے چچا بھی موجود تھے، عبداللہ ابن عباس بھی موجود تھے، تو بناوٹی اعتراض کی زد میں بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ آ جائیں گی۔ حقیقت میں اس کا کوئی جو ہے وہ وجود نہیں ہے۔ اور یہ دوسری جو بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کی وجہ سے جو ذہنی کیفیت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ میں نبی علیہ السلام کے لیے یہ الفاظ نہیں بیان کرنا چاہتا، لیکن اپنے معاشرے کی مثال دے کر آپ کو بات سمجھاتا ہوں کہ جب بیماری کی شدت ہو، دوران سر انسان کو سر درد ہے یا بخار تیز ہے، تو اس کی طبیعت میں بے چینی، اضطراب یا چڑچڑاپن پایا جاتا ہے، اور وہ اپنے پاس جو شور ہے اس کو پسند نہیں کرتا، اور وہ یہ نہیں پسند کرتا کہ آپس میں بحث و تکرار ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے بغیر میں یہ آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام شدید بیماری کی کیفیت میں تھے، اور اس بیماری کی کیفیت میں ذہنی اور جسمانی جو سکون ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی ضروری تھا، اور یہی سکون دینے کے لیے حضرت عمر نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو یہ خوبی ہے حضرت عمر کی، انہوں نے اس ماحول کو ختم کیا ہے۔ ایک قبلہ اگلا جو سوال ہے وہ نہایت اہم ہے، اور وہ ہے حدیث کرتاس کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو خواص کو تو معلوم ہے اس حدیث کے حوالے سے، لیکن عوام کے لیے اس حدیث کرتاس کو بیان کریں، یہ بالآخر ماجرا کیا تھا، اور آیا یہ روایت صحیح ہے، اور اس کی دلالت، اس کا جو متن ہے وہ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کیجیے گا۔ اصل یہ ہے کہ حدیث کرتاس مارکۃ الاراق حدیث ہے۔ صحیح۔ بخاری میں 7 مقام پر آئی ہے، 7 مقام پر امام بخاری لے کر آئے اپنی صحیح میں، اور امام مسلم بھی لے کر آئے۔ گویا کہ حدیث کرتاس متفق علیہ، متفق علیہ اسے کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں الفاظ ملتے جلتے ہوں، راوی بھی مرکزی ہے وہی ہے، تو لہذا یہ متفق علیہ۔ اور متفق علیہ متصل مرفوع حدیث، متصل حدیث، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ ان کا انکار جو کرنے والا ہے وہ راہ یعنی مومنین کے راستے سے ہٹا ہوا، گویا کہ وہ گمراہ ہے بندہ جو ان کا انکار کرتا ہے۔ حجت اللہ البالغہ میں باقاعدہ لکھا ہے واضح الفاظ میں، صحیح ہے ان کی اتفق العلماء، وہاں کا اتفاق ہے اس میں، لہذا یہ حدیث کرتاس متفق علیہ جس کا انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ اب بعض لوگ تعویلیں کرتے ہیں، تعویلیں اللہ کے انتہائی گناہ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں ان کا دل ضمیر یعنی بولتا ہے کہ جو تو زبان سے کہہ رہا ہے وہ اندر سے نہیں کہہ رہا، دل اور کچھ کہتا ہے، زبان کچھ اور کہتی ہے۔ صحیح۔ اب دیکھیں واضح الفاظ ہیں۔ ہمارے علاقے کے ایک تکفیری تھے، بہرحال وہ
اللہ کے دربار میں وہاں پہنچ چکے. وہ یہجرو کا معنی کہتے تھے ہجرت کرنا ہے، بس اچھا یہی ہے ہجرت کرنا. میں فرمایا کہ آپ ہجرت کرنے والے ہیں. اچھا بعض کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، حضور نے فرمایا نا جب ایتونی بدوات والقلم اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی ابدا، نہیں لن تضلوا بعدہ ابدا، بعدہ ابدا، تاکہ اس کے بعد آپ ہمیشہ کے لیے گمراہ نہ ہو. میں ایسی چیز لکھ کر دے. ہائے 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 ہائے، کاش مسلمان لکھوا لیتے. لیکن بس بدقسمتی سمجھے، جب یہ حضور نے ارشاد فرمایا آپس میں تنازع ہو گئے، دو گروہ بن گئے. صحیح. مسلم بھی کہتی ہے، بخاری بھی کہتی ہے. کچھ کہتے تھے نہ دو، کچھ کہتے تھے دو. اچھا. اور جو کہتے تھے نہ دو وہ دلیل دیتے. اچھا. حضرت عمر سرے صف اول کے. صحیح. بعض نے یعنی حضرت عمر کا ساتھ دیا کہ جو کہہ رہے تھے کہ نہ نہیں دینا، کتاب کافی ہے اللہ کی. اور جو دوسرا گروہ تھا وہ کہتے ہیں امتثال امر ضروری ہے، حضور حکم فرما رہے ہیں دو. لیکن بار آپس میں تنازع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا. اب دیکھیں کہ جب تنازع ہوا آوازیں بھی بلند ہوئی، حالانکہ حضور پر آوازیں بلند کرنا وہ اعتراض کا سبب ہے اور جرم ہے کہ آوازیں بلند. تو حضور کو آخر غمناک ہوئے اور حضور کے چہرے پر غضبناکی یا ناراضگی کے آثار نمودار ہوئے، اور فرمایا کہ نبی کی موجودگی میں جھگڑا تنازع کر رہے ہیں عموماً. یعنی اس کا عام فہم معنی یہ ہے چلے جاؤ میرے دربار. یعنی اس سے ثابت ہوا کہ قلم دوات نہ دینے سے حضور ناراض ہو رہے ہیں. لہذا جو کہہ رہے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کہ حضور کو دے دیو، امتثال امر واجب ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما، قرآن کی آیت ہے، نص سری ہے. امتثال امر ضروری ہے. نہیں یہ کہتے ہیں، لیکن جو کہہ رہے تھے کہ نہیں کتاب کافی ہے، ان کے پاس دلیل یہ تھی غلب علیہ الوجع لیہجر، یعنی بیماری کا غلبہ ہے. یہ تو بخاری کے الفاظ ہیں، غلبہ الوجع، بیماری کا غلبہ ہے. اب دیکھیں نا جب بندہ بیمار ہوتا ہے، جب تپ زدہ یعنی تپ اس کے جسم پر حاوی ہوتا ہے، بخار اس کے جسم پر حاوی ہوتا ہے، تو اس کی زبان سے ایسے جملے نکلتے ہیں جس کا کوئی مفہوم ہی نہیں. اس کو اہل لغت نے عرب کے یعنی علماء نے جو لکھا ہے اس کا معنی ہے یعنی ہذیان، بیہودہ، کبھی. یہ الطبیان ہے غالباً امام اکبری کی شرح ہے متنبی کی. وہ متنبی کا شعر ہے، پہلے ہی قصیدے میں ہے، اس کی شرح میں حجر کا معنی ہے. تو وہ لکھتے ہیں یہ کبھی اور فوش یعنی زبان کو کہتے ہیں، کبھی زبان کو ہذیان کو کہا جاتا ہے. جیسا کہ حضور کی جب آپ مریض تھے تو حضرت عمر نے کہا تھا ان الرجل لیہجر. اور امام شہاب الدین خفاجی شرح نسیم الریاض شرح شفا قاضی ایاز میں لکھتے ہیں کہ اول اختلاف عند رسول اللہ، جو پہلا اختلاف تھا، کما وارد فی الاحادیث الصحیحہ اتونی بدوات اکتب لکم کتاب لن تضلوا بعدہ ابدا. فقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان الرجل لیہجر. ان النبی نہیں کہا، ان الرسول نہیں کہا، ان الرجل لیہجر. امام اکبری بھی یہی لکھتے ہیں اور علامہ خفاجی شرح نسیم الریاض میں بھی یہی لکھتے ہیں، باقی علماء نے بھی یہی معنی لکھی. اب اس پر یعنی کتابوں کے انبار ہیں کہ اس کا معنی یعنی کبھی کلام ہے، فوش ہے، ہذیان جسے ہم کہتے ہیں، یعنی ناگفتہ بے
لفظ ہیں کہ میں اپنی زبان سے نکالوں، تو حضور کو یہ فرمایا۔ اب یہ کیا کہتے ہیں، یہ تعویلیں کرتے ہیں، اور بعض میرے دوست سنی علماء وہ میرے پاس جب آتے ہیں تو ایسے ہی ہماری علمی کو گفتگو ہوتی ہے تو کہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے جی، اصل وہ کہنا چاہتے تھے بعض یعنی لوگ کہ بھائی حضور کو تکلیف ہے۔ ہاں یہی میں کہنا چاہ رہا تھا آپ سے، لہذا حضور کو تکلیف ہے، یہ بالکل بیمار ہیں، حضور کو آرام کرنے دو، لکھنے سے تکلیف ہوگی، قرآن کافی ہے، بس قرآن کافی ہے۔ اگر یعنی حضور کو تکلیف ہوتی تو کیوں فرماتے کہ مجھے قلم دبا دو میں لکھ کر دے دوں، گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اصل یہ ہے کہ امت کی گمراہی پیش نظر تھی۔ جب یہ فرما رہے ہیں تو بیماری بول رہی ہے یا حضور بول رہے ہیں؟ یہ حضور خود فرما رہے ہیں اپنی امت نے میری امت گمراہ نہ ہو، میں ایسی چیز لکھ کر دے دوں۔ تو انہوں نے کیا کہا، حسبنا کتاب اللہ، کتاب کافی ہے۔ اب ان کو کیسے پتا چلا کہ کتاب کافی ہے؟ اب دیکھیں حضور نے لکھا ہی نہیں ہے، یہ کیسے؟ یہ سیدھا نگاہیں پڑتی ہیں میدان غدیر قوم میں، وہاں حضور نے فرمایا تھا میں دو خلیفے چھوڑے جا رہا اپنے بعد، کتاب اللہ انی تارک فیکم خلیفتین کاملتین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ کیوں؟ وہاں حضور نے زبان سے ارشاد فرمایا، زبانی ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا، یہاں وہ احاطہ تعریر میں لانا چاہتے تھے کہ تاکہ میں لکھ کر بھی دے دوں۔ اب یہ یہاں سے تبادر جو جاتا ہے، ذہن جو ادھر جاتا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ قرآن کافی ہے، اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، اطرت کی ضرورت نہیں، قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ حضور کیا لکھنا چاہتے ہیں؟ اسے پتا چلا کہ ان کو پتا تھا کہ حضور وہی لکھنا چاہتے ہیں جو آخری آپ نے وصیت کی تھی۔ بہت لمبا خطبہ ہے نا حضور کا کہ میں جا رہا ہوں، میں 2 خلیفے چھوڑے۔ کتاب کو منظور کر لیا، صامت کو، ناطق کو یعنی گوارا نہ ہوا کہ ہم جو اصل خلیفے ہیں جو قرآن کی وضاحت کریں گے، انہوں نے کہا ہم ان کو نہیں مانتے۔ سیدھی بات ہے، ہم کتاب اللہ کو مانیں گے کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، وہ کیونکہ بولتا نہیں ہے، بلانے والے یہ ہیں، بولتے یہ ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں بولنے والا نہیں چاہیے، ہمیں وہ چاہیے جو ہمارے سامنے بول نہ سکے، ہم بولتے رہیں وہ نہ بولے۔ انہوں نے انکار کر دیا، سیدھی بات ہے بس۔ اب جو جناب باز ہائے ہائے ہائے، یہ تو قیامت کے دن حضور کے سامنے جائیں گے یہ اور جواب دیں گے جو تعویلیں کرتے ہیں، اور منبر پہ بیٹھ کر مساجد میں بیٹھ کر مسجدوں میں بیٹھ کر شرم ہی نہیں آتی جی وہ نہیں حضور کو تکلیف ہو، کوئی تکلیف کی بات ہی نہیں۔ حضور فرما رہے ہیں مجھے دو میں لکھ کے دے دوں، تکلیف ہے، بیماری کا غلبہ ہے۔ بھائی جب حضور اللہ کے نبی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میں یعنی بیمار ہوں، میں نے یہاں بولنا ہے یا نہیں بولنا، امت کو پیغام دینا ہے یا نہیں دینا، رسول بہتر جانتے ہیں یا دوسرے لوگ بہتر جانتے ہیں؟ یہ پھر تعویلیں کرتے ہیں، مجرم بنتے ہیں، حضور کے گستاخ بنتے ہیں، اپنی طرف سے تعویلیں کوئی کتابوں میں نہیں ہے، حدیث کے لفظ ہی نہیں ہے کہ حضور کی بیماری کی وجہ سے انہوں نے کہا نہیں نہیں حضور کو تکلیف نہ ہو۔ بھائی بخاری کہتی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بیماری کا غلبہ ہے، یعنی حضور نہیں بول رہے بیماری ہے، یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ بھائی حضور کو آرام کرتے، آرام کی بات ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے تھے بیماری۔ یحجر کا یہی معنی ہے، حجر کا معنی یہی ہے کہ تپ زدہ بندہ اپنی زبان سے وہ خود نہ بولے، بیماری بولے، اسی کا ہی معنی حجر ہے، کہ جس کا معنی بعض کہتے ہیں نہیں ہجرات، یہ ادھر نہیں آتے کہ حجر کا معنی کیا ہے، مدعی سست گواہ چست ہے۔ اصل بات بہت بڑی سنگین ہے، یہ بات بہت بڑی سنگین، ہضم کرنا مشکل ہے، ہضم کرنا مشکل ہے۔ لیکن انہوں نے رسالت اہل بیت کی یعنی حضور کے خاندان اور اہل، کیونکہ مولانا حضور خود فرما گئے تھے کہ اہلی اور صحیح سند، یہ روایت موجود ہے مستدرک میں، امام کیا نام ہے حافظ ذابی نے بھی کہا ہے کہ یہ بالکل سند ٹھیک ہے اس کی،
کہ اے علی میرے بعد میری امت تو اسے غداری کرے گی. غداری کیا تھی؟ منافق کی بخاری میں کتاب الایمان پڑھ لیں، منافق کی جو علامات، اذا وعدہ غدر، جب وعدہ کرے گا غداری کرے گا منافق. حضور نے فرمایا غداری کرے گی میری امت. بس اس پہ لمبی بحث ہو سکتی ہے وہ غداری کیا تھی. ہر چیز صاف ہے، بس لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے. تعویلیں کرتے ہیں ایسی جناب منبر پہ بیٹھ کر. میں حیران ہوں یعنی ایسے لوگوں پر. جی بس وہ یہ چاہتے تھے کہ حضور کو تکلیف نہ ہو، یہ نہ ہو. شرم ہی نہیں آتی وہ یہ بیان کرتے. یہ اب اس میں پھر ایک چیز ہے، ایک چیز مبہم ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے. یہ جو کہا کہ قلم دواد لے آؤ میں تمہیں کچھ لکھ کر دیتا ہوں، وہ کیا لکھ کے دینا چاہ رہے تھے؟ وہی تو چیز ہے. اصل یہ چیز ہے کہ یہ ایک بہت بڑا، یہ میں نے وہ یہ دیکھیں یہ کاغذ میں لایا ہوں. یہ جو چیز ہے نا جی، کیا لکھنا چاہتے تھے وہی ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری کتاب کا انہوں نے نام لے لیا بغیر بتائے. حضور نے ابھی جملے ہی نہیں لیے، انہوں نے کتاب کا لیا، اگلا نام نہیں لینا. اب جناب ان کے علماء نے ان کے جو چھپے ہوئے تھے نا، انہوں نے، کیونکہ حق جو ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اس کو مخفی رکھا ہی نہیں جا سکتا. کیوں؟ حق ہمیشہ یعنی روز روشن کی طرح طلوع ہوتا رہے گا، واضح ہوتا رہے گا. جتنا بھی حق کو چھپانے والے کتنے لوگ گزرے، لیکن حق حق ہوتا ہے. خدا کا نور ہے جسے بجھایا. خواہ جس ذریعے سے حق کو قانون کے ذریعے سے چھپا لیں، قید کے ذریعے سے، گولیوں کے ذریعے سے، دہشت گردی کے ذریعے سے بھی چھپائیں، چھپ نہیں سکتا حق. اب دیکھیں یہ، کیونکہ کتابیں تو اتنی میں نہیں اٹھا سکتا. یہ ایک کتاب ہے اپنا، وہ بہت بڑے عالم ہیں، کیا نام ہے ان کا جی، وہ یہ ہاں محدث ابو عبداللہ محمد ابن علی بن عمر تمیمی مازری مالکی ہیں، جن کا انتقال 536 ہجری میں ہوا ہے. انہوں نے المعلم بفوائد مسلم کی شرح لکھی، اور یہ غالباً 5ویں 6 صدی ہجری کے ہیں. انہوں نے جہاں حدیث کرتاس کے ذیل میں لکھا ہے کہ بھائی آخر بات کیا تھی کہ وہ اتنا یعنی جھگڑا انہوں نے کیا، لکھ دیتے کیا ہے یا رسول اللہ لکھیں. اصل مطلب کیا تھا کہ ان کو شور اٹھا، اور نہ یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کو مول لے لیا. لیکن وہ کون سی چیز تھی کہ جس سے وہ خائف تھے کہ یہ لکھ کر نہ دے دے. کیونکہ وہاں غدیر میں جب آپ نے کہا نا اسنا عشرہ خلیفہ تھا اور نام لیے تو شور اٹھا تھا، وہاں بھی شور اٹھا تھا. اچھا جابر بن سمرہ کہتا ہے دخلت علی ابی، میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ شور اٹھا جب حضور نے ان ائمہ کا نام لیا، تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا ایسی بات نہیں. انہوں نے کہا کلہم من قریش، ادھر بھی کھا گئے، ادھر بھی شور اٹھا جب اماموں کا نام آیا تو. یہاں بھی اٹھتا ہے، صحیح یہاں بھی یہی شور اٹھا ہے، تارے جڑتی ہیں. ہاں کہ بس شور کیوں اٹھا؟ کوئی ایسی بات تھی کہ جو ان لوگوں کے لیے ناگوار تھی. اور ہماری کتابوں میں، باقی ان کی کتابوں میں بھی، ہماری کتابوں میں صحیح و سند اہل بیت سے صحیح و سند روایت موجود ہے کہ انہوں نے مشورہ کیا اہل بیت کو، حضور کے خاندان کو، عطرت کو خلافت نہیں دینی. نبوت آ چکی ہے کافی، ایک گھر میں خلافت اور امامت ان کو نہیں دینی، یہ طے شدہ تھا. اور ان بندوں کے نام موجود ہیں اس یعنی احادیث میں. آل محمد کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں جی، وہ کیا مانتے ہیں؟ ان کی تعلیمات پر عمل کرو کہ وہ کیا کہتے ہیں. صحیح و سند حدیث موجود، ان کے نام بھی ان کا ہم نہیں دیں گے. اور یہی ہوا. اچھا یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں وقد قال بعض العلماء
الازہر عندی انہ اراد صلی اللہ علیہ وسلم ان ینص علی الامامۃ بعدہ. صحیح ہو گیا. یعنی دیکھیں نا، میرے نزدیک اثر، یعنی حضور کیا لکھوانا چاہتے تھے کہ میرے بعد یعنی خلیفہ وہی حدیث تھی. وہاں زبانی بیان فرمائی، ادھر وہ احاطہ تاریخ میں لانا چاہتے تھے. یہ المعلم بفوائد مسلم تیسری جلد ہے، صفحہ نمبر 357 ہے، اور یہ چھپی جزائر سے ہے 1988 میں، جو یعنی ہمارے پاس نسخہ ہے. اس کے بعد عبد الرحمن ابن جوزی کی کتاب ہے کشف المشکل من حدیث صحیحین، عبد الرحمن ابن جوزی، اور ان کا بھی انتقال 597 ہجری. اس کی دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 315 ہے، ناشر دار الوطن الریاض سے چھپی ہے. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ اختلف العلماء فی الذی اراد ان یکتب لہم علی وجہین. اچھا، انہوں نے احدہما انہ اراد ان ینص علی الخلیفۃ بعدہ والثانی ان یکتب کتابا فی الاحکام، تاکہ وہ اختلاف جو ہے وہ اٹھ جائے. آگے یہ اپنا نظریہ بیان کرتے ہیں، والاول اظہر، والاول اظہر. وہ کیا تھا، پہلا ترجمہ کرتے ہیں ہمارے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ دو انہوں نے یعنی یہ لکھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارادہ تھا کہ میں اپنی امت کو جو چیزیں یعنی گمراہی سے میری امت بچ جائے گی اور ایک ہی پلیٹ فارم پہ چلے گی، اختلاف نہیں ہوگا. ایک اللہ کی کتاب تھی، اور دوسرا کہ میرے بعد میری امت کا ہادی اور امام اور خلیفہ کون ہے، اس کا تعین کرنا چاہتے تھے کہ یہ کون ہے. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ وہ یعنی لکھنا چاہتے تھے احکام، شرعی احکام، کہ تاکہ احکام میں جو اختلاف ہوتے ہیں نا وہ یعنی ختم ہو جائے. کہتے ہیں اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے، الاول اظہر، یعنی پہلا قول جو ہے نا خلافت والا، کہ اپنے بعد خلیفہ کا تعین کرنا چاہتے تھے کہ میرے بعد امت کا جو سربراہ ہوگا، جو میرا قائم مقام ہوگا، جو میرے احکام یعنی پہنچائے گا، وہ لکھنا چاہتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ وہی ہے اظہر جو ہے، یعنی جو واضح ہے وہ وہی ہے، خلافت ہے. اس کے بعد علامہ بدر الدین دمامینی ہے، ان کا انتقال 827 ہجری میں ہوا ہے. انہوں نے بھی اسی طرح کے الفاظ لکھے ہیں کہ خلافت کا یعنی ارادہ تھا. بعض نے لکھا کہ فلاں کی خلافت کے لیے لکھنا چاہیے. بھائی فلاں ہو، مقصد یہ ہے کہ حضور خلافت کا یعنی اپنا نائب اور خلیفہ امت کو بتانا چاہتے تھے کہ میرا نائب، میرا خلیفہ یہ ہے. اور میں حیران ہوں. بہرحال اور بھی حوالہ جات بہت سارے ہیں، یہ تو بہت ساری کتابیں یعنی بھری پڑی ہیں. لیکن ایک ہے علامہ شہاب الدین قرانی، پہلے شافعی المسلک تھے اور بعد میں پھر یعنی احناف حنفی ہو گئے، جن کا انتقال 893 ہجری میں ہوا ہے. ان کی ایک کتاب ہے الکوثر الجاری الی ریاض احادیث البخاری. اس کی 7ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 384 ہے، اور یہ بھی دار و احیاء تراث یعنی بیروت سے چھپی ہے، اور 1429 ہجری کا نسخہ ہے جو اس میں لکھتے ہیں کہ الجمہور علی انہ اراد عقد الخلافت، یعنی وہ خلافت کی گرہ جو ہے باندھنا چاہتے تھے. یعنی ان کا بھی یہی ہے کہ وہ خلیفہ کا تعین کرنا چاہتے تھے. اب دیکھیں نا، مسئلہ تو حل ہو گیا کہ حضور، اور میں حیران ہوں. آپ دیکھیں کہ عقائد کی کتابوں میں شرح فقہ اکبر امام اعظم نعمان بن ثابت کوفی، امام ابو حنیفہ کی، اس کی شرح ملا علی قاری حنفی انہوں نے لکھی ہے، شرح فقہ اکبر. اس میں انہوں نے لکھا ہے نصب الامام، باب آتا ہے
اور صفحہ نمبر 179 جو میرے پاس، یعنی میرے پاس متعدد نسخے ہیں مطبوع، پہلا تو مطبوع مجتبی دہلی والا جو اس میں یہ لکھتے ہیں، باب باندھتے ہیں نسب الامام، امام کا یعنی منتخب کا، امام کا نسب کا۔ اس میں لکھتے ہیں کہ امام مسلم اپنی صحیح میں حدیث لائے ہیں کہ جو بغیر امام کے مر گیا اس کی موت یعنی کفر کی، جہلیت کی موت، من مات بغیر امام مات میتۃ الجاہلیہ، وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ رضی اللہ تعالی عنہم جعلوا نسب الامام حتی قدموہ علی دفنہ علیہ الصلاۃ والسلام، کیونکہ جس کی گردن میں امام کی موت نہ ہو، اس کی یعنی بیعت نہ ہو، کفر کی موت ہے، اس لیے صحابہ نے اس میں جعلوا اہم المہمات نسب الامام، یعنی امام کا نسب کرنا جو ہے، نسب الامام، امام کا نسب کرنا انہوں نے اہم امور میں یعنی اہم ترین قرار دیا ہے صحابہ نے، حتیٰ کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین سے بھی پہلے اس کو مقدم کیا، اتنا مہم ہے۔ لیکن امام الانبیاء نہیں سمجھ سکے کہ اتنا مہم مسئلہ، اور وہ چھوڑ کر چلے گئے، الیوم اکملت لکم دینکم، جی یہ جو آیت نازل ہوئی ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، تو پھر مکمل تو نہیں ہے جب یعنی دین کے اہم امور میں سے بھی زیادہ جو اہم ہے وہ ہے حضور کے متصل امام کا نسب کرنا، وہ حضور کر کے نہیں گئے۔ یہ باتیں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ یہ مسئلہ خلافت کا تھا، یہ چھپاتے ہیں، واضح نہیں بتاتے ہیں، اور لوگوں کو گمراہ کرنا، لہذا وہاں بالکل نامزد کرنا تھا اور کر دیا تھا۔ ہماری کتابوں میں تو ہے، حضور نے وہ تاریخ لکھ کر دے دی، ہماری کتابوں میں ہے، اور وہ ہم انہی کو مانتے ہیں جن کو حضور لکھ کر دے کر فطرت و اہل بیت ہیں۔ اس لیے لوگوں میں باقی اختلاف، اور ان کے وہ 12 امام بھی پورے نہیں ہوتے، اور اس لیے اختلاف در اختلاف، فرقے بھی بن گئے، بہت سارے فرقے، صرف اہل بیت کو چھوڑنے کی وجہ سے، حضور کے نامزد خلفاء کو چھوڑنے کی وجہ سے آج امت میں خون ریزی ہو رہی ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، فرقہ واریت، قتل و غارت گری، اس کا سبب صرف یہ کہ پیغمبر گرامی قدر کے نامزد خلفاء کو لوگوں نے، اکثریت نے چھوڑ دیا۔ یہ مسئلہ ہے۔ خوب